السلام علیکم. آج ہم بات کریں گے ایڈولسنٹ ہیلتھ یعنی نو عمر لوگوں کی صحت کے متعلق. میں ڈاکٹر عطیہ آبرو ہوں اور منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیشنز اینڈ کوآرڈینیشن اسلام آباد میں ڈپٹی ڈائریکٹر پروگرامز کے طور پر خدمات سر انجام دے رہی ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں ریپروڈکٹیو میٹرنل نیو بورن چائلڈ اینڈ ایڈولسنٹ ہیلتھ کی فوکل پرسن بھی ہوں. آج کے اس ماڈیول کے دو مین یا بنیادی مقاصد ہیں. پہلا مقصد یہ ہے کہ ہم WHO یعنی بین الاقوامی ادارہ صحت کے بنائے گئے ایکسیلریٹڈ ایکشن فار دا ہیلتھ آف ایڈولسنٹس یا AHA فریم ورک کے بارے میں جان سکیں، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی بنائی ہوئی نیشنل ایڈولسنٹ ہیلتھ اسٹریٹجی یعنی قومی حکمت عملی برائے صحت جو نو عمر لوگوں کی صحت کے بارے میں بنائی گئی ہے اس کے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز کو لنک کر سکیں اس AHA فریم ورک کے ساتھ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ AHA فریم ورک ہے کیا؟ تو AHA فریم ورک کے متعلق میں آپ کو بتاتی ہوں کہ AHA فریم ورک یعنی ایکسیلریٹڈ ایکشن فار دا ہیلتھ آف ایڈولسنٹس وہ ڈاکیومنٹ یا وہ دستاویز ہے جو WHO نے UN پارٹنرز، متعلقہ اداروں اور ممبر اسٹیٹس کے ساتھ مل کر تیار کی ہے، اور یہ دستاویز حکومتوں کی مدد کرتی ہے اس معاملے میں کہ وہ اپنے ایڈولسنٹس یعنی کہ نو عمر لوگوں کی صحت کا خیال کس طریقے سے رکھ سکیں. وہ اس طرح کے پالیسی ساز اداروں کی مدد کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ وہ یہ منصوبہ بندی کر سکیں کہ انہوں نے کس طریقے سے ان کی صحت سے متعلق پروگرامز کو تیار کرنا ہے، ان کی کس طریقے سے ان پروگرامز پر عمل درآمد کرنا ہے، اور ان کی جانچ اور جائزہ کس طریقے سے لیا جانا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ دستاویز ان حکومتوں کو مدد فراہم کرتی ہے کہ وہ یہ منصوبہ بندی کر سکیں کہ وہ اپنے نو عمر افراد کے لیے کس طریقے سے صحت کے پروگرام یا صحت کی سہولیات کس طریقے سے میسر کریں گے، اس کے لیے کیا پلاننگ ہوگی اور کس طریقے سے ان پلانز کو وہ امپلیمنٹ کریں گے، یعنی ان پلانز پہ کس طریقے سے عمل درآمد کیا جائے گا. میں چاہوں گی کہ آپ اس کی مزید آگاہی کے لیے AHA فریم ورک یعنی ایکسیلریٹڈ ایکشن فار دا ہیلتھ آف ایڈولسنٹس کو ضرور پڑھ لیجیے. اس AHA فریم ورک کے اندر 6 اہم پیغامات دیے گئے ہیں. جس میں سے پہلا پیغام اپروچ یعنی نقطہ نظر ہے. AHA فریم ورک کی رہنمائی نوجوانوں کی صحت کی ضروریات کو سمجھنے کے لیے ایک منظم نقطہ نظر فراہم کرتی ہے، ان کی ملک کے تناظر میں ترجیحات بناتی ہے اور نو عمر صحت کے پروگراموں کی منصوبہ بندی، نگرانی اور جائزہ لینے میں مدد دیتی ہے. دوسرا اہم میسج پریونشن یعنی روک تھام سے متعلق ہے. ہم جانتے ہیں کہ روزانہ تقریباً 3000 سے زیادہ نو عمر افراد ایک بڑے پیمانے پر روکی جا سکنے والی بیماریوں کی وجہ سے جان سے جاتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ تعداد میں ان وجوہات کی وجہ سے صحت کے مسائل سے دوچار رہتے ہیں. اگرچہ ابھی بھی بہت زیادہ تحقیق کی ضرورت ہے، مگر پھر بھی ممالک کے لیے فوری اقدامات لینے کے لیے اس AHA فریم ورک میں مؤثر اقدامات موجود ہیں. تیسرا پیغام ترجیحی ترتیب یعنی پرائرٹی سیٹنگ سے متعلق ہے. حکومتیں اپنے محدود فنڈز اور ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اقدامات اور پروگرامز کو ترجیح دیں. چوتھا پیغام قیادت یعنی لیڈرشپ کے متعلق ہے. حکومت کی اعلیٰ سطح پر مضبوط قیادت کے بغیر کوئی بھی پالیسی ترتیب دینا اور اس پر عمل درآمد ممکن نہیں ہے. پانچواں پیغام نسل در نسل صحت کے دورانیے میں سرمایہ کاری کرنے سے حاصلات سے متعلق ہے، یعنی yields from investing in adolescent health span across generations. یعنی ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت جب
نوعمر افراد کی صحت سے متعلق پروگرامز میں سرمایہ کاری کرتی ہے تو اس سے حاصل ہونے والے فوائد نہ صرف ان افراد کے لیے ہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ان کے اثرات، صحت سے متعلق اثرات ان پروگراموں کے ذریعے اثر انداز ہوتے ہیں۔ چھٹا میسج ٹوگیدر ود ایڈولسنٹس اینڈ فار ایڈولسنٹس ہے، یعنی مجموعی طور پر ان نوعمر لوگوں کے ساتھ اور نوعمر لوگوں کے لیے، یعنی جو بھی پروگرام ترتیب دیے جائیں یا جو بھی منصوبہ بندی کی جائے اس میں ان نوعمر افراد کی شمولیت کو ضرور شامل کیا جائے۔ قومی ترقیاتی پالیسیاں، پروگرام اور منصوبوں کو ان نوعمر افراد کی صحت سے متعلق خصوصی ضروریات کے ذریعے آگاہ کیا جانا چاہیے، اور اس کے حصول کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان پروگراموں کو ان نوعمر افراد کے ساتھ مل کر تیار کیا جا سکے اور ان کا اطلاق کیا جا سکے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ پاکستان اس آہا فریم ورک کو اپنے نوعمر افراد کی صحت کے پروگراموں میں کس طریقے سے استعمال کر رہا ہے۔ بیسڈ آن دس آہا فریم ورک، اس آہا فریم ورک کی بنیاد پر پاکستان نے ایک قومی حکمت عملی تیار کی ہے جو کہ نوعمر افراد کی صحت کی نشو و نما اور ترقی کے کثیر الجہتی اقدامات کی حکمت عملی کا خاکہ پیش کرتی ہے، جو اپنی صحت اور تندرستی کے لیے نہ صرف باخبر اور ذمہ دار فیصلے لینے کے اہل ہیں بلکہ اپنے آس پاس دوسروں کے لیے بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اس کو پاکستان کی قومی حکمت عملی برائے نوعمر صحت کی ترقی کہا جاتا ہے، یعنی نیشنل ایڈولسنٹ ہیلتھ اینڈ ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی، اور یہ 5 سال تک کی مدت کے لیے 2020 سے لے کر 2025 تک لاگو ہے۔ اس حکمت عملی کے 2 متوقع نتائج ہیں۔ ایک نتیجہ یہ ہے کہ نوعمر افراد کی صحت کے لیے ایک معاون ماحول پیدا کیا جائے، اور دوسرا متوقع نتیجہ یہ ہوگا کہ نوعمر افراد پر اثر انداز ہونے والی بیماری اور اثرات کے بوجھ اور خطرے کے عوامل کو کم کیا جا سکے گا۔ اس قومی حکمت عملی میں شامل جن ہیلتھ ریلیٹڈ پرابلمس کو پرائرٹی کی بیسس پہ یعنی ترجیحی بنیادوں پر لیا گیا ہے، ان میں یہ ترجیحات شامل ہیں۔ سب سے پہلے روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس یا ٹریفک کے حادثات ہیں۔ ان ٹریفک کے حادثات کو کس طریقے سے کم کیا جا سکتا ہے یا ان کے لیے کن اقدامات کی ضرورت ہے، اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ان نوجوان یا نوعمر یا ناتجربہ کار ڈرائیورز پر پابندی عائد کی جائے، رفتار کی حدود اور ہیلمٹ کے قوانین کو نافذ کیا جانا چاہیے، اور ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون کے استعمال پر پابندی ہونی چاہیے۔ نمبر 2 پر جو ترجیحی بنیادوں پر سامنے آیا وہ باہمی تشدد ہے، یعنی اس کے لیے جو اقدامات کرنے کی ضرورت ہے ان میں زندگی کو بہتر طریقے سے گزارنے کی صلاحیت پیدا کرنے پر توجہ دی جانی چاہیے، اور انفرادی اور گروہی تشدد کی روک تھام ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلحے تک رسائی اور غلط استعمال کو کم کیا جانا چاہیے۔ کم عمری میں حمل، STI اور HIV، صحت کے نظام کے سطح کے ساتھ معاشرتی سطح پر بھی قومی پیکیج کے مطابق نوجوانوں کے لیے دوستانہ ماحول میں صحت کی خدمات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ عام طور پر نوجوانوں اور خاص طور پر کلیدی آبادی والوں کو مختلف چینلز کے ذریعے آگاہی بڑھانا اور معلومات کی فراہمی کو یقینی بنانا اس میں شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایڈولسنٹس اور کمیونٹی لیڈرز مل کر کم عمری کی شادی کی روک تھام کے لیے قوانین اور معاون قانون سازی اور اس کے نفاذ پر کام کریں۔ اس کے بعد قابل منتقل امراض جیسا کہ ہیپیٹائٹس B, C,
اسہال اور ٹی بی وغیرہ شامل ہیں، ان کے لیے ہر سطح پر آگاہی اور معلومات کو فراہم کیا جانا چاہیے۔ ان امراض کے علاج معالجے پر صلاحیتوں کو بڑھایا جانا چاہیے اور مختلف اداروں کے ساتھ شرکت کے ساتھ کام کیا جانا چاہیے۔ اسکول کی سطح پر ان پروگراموں کو شامل کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ویکسین اور اس کی فراہمی پر کام کیا جائے اور ہر سطح پر مشاورت کو بڑھایا جائے۔ پھر اس کے بعد بات کی گئی ہے ناقابل منتقل بیماریوں پر، جن میں فزیکل انیکٹیویٹی، تمباکو کا استعمال اور فضائی آلودگی شامل ہے۔ اس کے لیے یہ تجویز کیا گیا ہے کہ فزیکل ایجوکیشن اور اسپورٹس کی سرگرمیوں کو اسکولز کی نصاب میں شامل کیا جائے۔ باقاعدہ طور پر اسکولوں میں کھیلوں کی سرگرمیوں کو لازمی قرار دیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اسکولوں کے اندر اور باہر، دیہی علاقوں میں بھی اور شہری علاقوں میں بھی فزیکل ایکٹیویٹیز اور اسپورٹس کی سرگرمیوں کے لیے جگہیں فراہم کی جائیں۔ اور اس کے علاوہ یہ تجویز بھی دی گئی ہے کہ اسکولوں میں خصوصاً تمباکو کے استعمال کو کم کرنے کے لیے ان کی رسائی ممکن نہ بنائی جائے، جیسا کہ ٹیکس میں اضافہ کر دیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اسکولوں کے نصاب میں تمباکو کے متعلق روک تھام کے اقدامات کو نصاب میں شامل کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ یہ تجویز بھی شامل ہے کہ اسموک فری انوائرمنٹ یعنی دھوئیں سے پاک فضا کو قائم رکھنے کے لیے اسکولز اور ریکریشنل ایریاز یا تفریحی مقامات، دفاتر اور پبلک پلیسز اور ٹرانسپورٹ کے اندر ان چیزوں کو پروموٹ کیا جائے۔ اس حکمت عملی میں میل نیوٹریشن یعنی غذائیت سے متعلق مسائل جیسے کہ مائکرو نیوٹرینٹس کی ڈیفیشنسی یا کمی، موٹاپا اور کم وزن سے متعلق مسائل کے بارے میں بھی نشاندہی کی گئی ہے اور ان کے متعلق جو اقدامات کیے جا سکتے ہیں ان کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے۔ جیسا کہ غذائیت سے متعلق مسائل کے بارے میں کہا گیا ہے کہ بڑے پیمانے پر فوڈ فورٹیفیکیشن یا غذائی تقویت کے لیے خوراک میں آئرن یا فولاد، فولک ایسڈ، وائٹامن اے، وائٹامن ڈی، زنک اور آیوڈین کو شامل کیا جانا چاہیے۔ گھریلو پیمانے پر فولاد سے بھرپور سبزیاں اور پھل اگائے جائیں اور مویشی اور مچھلیاں وغیرہ پالی جائیں۔ نوعمر لڑکے اور لڑکیوں کو اسکولوں اور کمیونٹی کی سطح پر کیڑے مار دوائیوں کی فراہمی اور IFA سپلیمنٹیشن پر کام کیا جائے۔ غیر صحت مند کھانے اور مشروبات تک رسائی کی استطاعت کو کم کرنے اور متناسب کھانے کی اشیاء تک رسائی بڑھانے کے لیے پالیسیاں مرتب کریں۔ سبسڈی کے ذریعے اور متوازن غذا کی فراہمی اسکولوں کے اندر اور باہر اور ان کی فراہمی پر آگاہی مہم متعارف کروائیں۔ قومی اور صوبائی سطح پر اسکول پر مبنی صحت مند کھانے کی ماحول کی حکمت عملی تیار کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ذہنی صحت کے متعلق بھی بات کی گئی ہے۔ نوجوانوں کی ذہنی صحت اور تندرستی کے لیے نفسیاتی تعاون اور متعلقہ خدمات پیش کی جانی چاہیے۔ نشو و نما میں تاخیر کے ساتھ بچوں کی دیکھ بھال اور خودکشی کو روکنے اور خود کو نقصان پہنچانے اور خودکشی کرنے والے خطرات کا انتظام بھی اس میں شامل ہے۔ اس کے بعد منشیات کے استعمال کی روک تھام کے لیے بات کی گئی ہے کہ منشیات کے استعمال کی روک تھام کے لیے کیا کیا جانا چاہیے۔ جلد نشاندہی اور علاج کی فراہمی کو یقینی بنانا چاہیے۔